السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر۔ آج 2 مئی کا آج تاریخ ہے اور دن ہو گیا ہے بروز منگل۔ کل ہمارے پاس 3 مئی کی تاریخ آئے گی اور جو کہ بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے اور جس کا انتظار پوری دنیا آفٹر ایوری 45 ڈیز کے بعد کرتی ہے، اور وہ تاریخ ہے 3 مئی 2023۔ کل بروز بدھ امریکہ کا سینٹرل بینک یعنی فیڈرل ریزرو بینک، جس کی ذیلی کمیٹی ہے فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی، جس کو شارٹلی ہم FOMC کے نام سے جانتے ہیں، کل وہ اپنے شرح سود کا اہم ترین اعلان کرے گا۔ کل پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 11 بجے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی اور پورے امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ مسٹر جیرمی پاول جو کہ وہاں کے چیئرمین ہیں فیڈرل ریزرو بینک کے، وہ تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل 1 مئی لیبر ڈے ہالیڈے کے حوالے سے پوری دنیا کی تقریباً 80-90% مارکیٹیں بند تھیں، جس کی وجہ سے کل ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹوں میں والیوم نسبتاً کم رہا۔ لیکن آج ارلی مارننگ ہم یہ جانتے ہیں کہ چائنا میں آج بھی لیبر ڈے ہالیڈے کے حوالے سے تعطیلات کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ایشین مارکیٹیں اوپن رہیں، جس میں انڈیا، جاپان اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس دوپہر کے 1 اور 2 بج چکے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کی مارکیٹیں اس وقت کھل چکی ہیں اور مارکیٹ میں والیوم بھرپور دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس بھرپور والیوم کے علاوہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اہم خبریں اس وقت بازگشت کر رہی ہیں اور پوری دنیا اس کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ ہے کل 3 مئی بروز بدھ رات 11 اور 11:30 بجے امریکی سینٹرل بینک اپنے شرح سود کا اعلان کرے گا، یعنی پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مختلف تجزیہ کار اور تبصرہ نگار اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب پچھلے 2 سالوں سے امریکہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں مستقل اضافہ کرتا چلا آ رہا ہے، یعنی وہ امریکی سینٹرل بینک جو تقریباً 6-7 سال تک اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 0 درجات پر رکھے ہوئے تھا، اور یک کے بعد دیگرے پچھلے 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ اس نے آفٹر ایوری 45 ڈیز کے بعد اس نے 75 بیسس پوائنٹ، 25 بیسس پوائنٹ، 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے آج امریکی سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ 5% تک جا پہنچا ہے۔ اور اب یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کل امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 5.25 کر دے گا، یعنی 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا، اور یہ انٹرسٹ ریٹ 2007 کے بعد ہم پہلی بار دیکھیں گے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 5% کو کراس کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ اگر امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ 25 بیسس پوائنٹ کی جگہ 50 بیسس پوائنٹ بڑھا دیا تو ایک امریکی اور پوری دنیا کی گلوبل مارکیٹ میں ایک بھونچال جیسی کیفیت رونما ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے گاہے بگاہے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں اور صلاح دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ محتاط رہیں، احتیاط کریں اور کسی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ سے گریز کریں، کیونکہ ہم صرف تجزیہ اور تبصرہ ہی پیش کر سکتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اور اصل جو رزلٹ ہے وہ ہمیں کل رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے موصول ہوگا، اور اس کے بعد بازاریں اپنے رخ کو متعین کریں گی کہ آیا سونے چاندی کی قیمتیں نچلی سطحوں پر جائیں گی یا پھر اوپری سطحوں پر جانا شروع کر دیں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ سونے کی قیمتوں کا جو ٹیکنیکل گراف ہے وہ اسپاٹ کیش میں 1970 اور جون کانٹریکٹ 1980 بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیکل لیولز یہ اب بن چکے ہیں، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل مارکیٹ ہو یا امریکہ میں ٹریڈ ہونے والی جو گولڈ اینڈ سلور کی مارکیٹ ہے جو کہ شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈ ہوتی ہے، اس میں 1970 اسپاٹ اور 1980 کا ٹیکنیکل لیول جون کانٹریکٹ کا نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکی سینٹرل بینک نے اپنے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ کی بجائے 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا تو بازاروں میں ایک بھونچال جیسی کیفیت رونما ہوگی، نہ صرف سونے چاندی اور کرنسیوں میں زوال آ جائے گا بلکہ اسٹاک مارکیٹوں میں بھی ایک ڈاؤن فال کا سلسلہ شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔
اچھا، پچھلے دنوں یہ بات زد عام تھی کہ امریکہ کے ڈفرینٹ بینکس یعنی سلیکون ویلی بینک، سگنیچر بینک، سانتا کلارا بینک یہ ڈی فالٹ ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ کریڈٹ سوئس جو یورپین بینک ہے اس کو یو بی ایس خرید رہا تھا۔ اس امریکہ کا فائنینشیل اور بینکنگ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، اور اس کے کولیپس ہونے پہ اسٹاک مارکیٹیں کریش کر جائیں گی۔ امریکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھائے، اور امریکہ ہو سکتا ہے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو پاز کرے، یا بڑھائے تو کم بڑھائے، یعنی 25 بیسس پوائنٹ بڑھائے یا 15 بیسس پوائنٹ بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو بہرحال اب ہمارے پاس جو تفصیلات آ رہی ہیں، پچھلے 10-15 دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں اور پوری دنیا کے حالات کنٹرولبل ہیں، اور نہ صرف مسٹر جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف یو ایس بلکہ فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین مسٹر جرمی پال نے یہ بات کہی تھی کہ تمام فائنینشیل سیکٹر کنٹرول میں ہیں اور کسی قسم کی پینک اور کیوس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز یعنی جو اسٹریم لائن S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک ہیں، اس میں کسی قسم کا ایک بہت خطرناک زوال یا ڈاؤن فال نہیں آیا، بلکہ بازاروں نے دوبارہ اوپری سطحوں پر جانا شروع کر دیا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں یا بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں، جیسے پریزیڈنٹ آف یو ایس ہیں یا آپ کے فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین ہیں، جب یہ انٹروین کرتے ہیں یا ان کے کوئی کمنٹس اچھے آتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں آتی، تو بازاریں اس کو پازیٹیو لیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاریں اوپری سطحوں پر جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج ایک بہت امپورٹنٹ خبر بازار میں چل رہی ہے اور ڈفرینٹ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رپورٹ۔ آج IMF کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس نے سن 2023 کی جو گروتھ ہے، جو شرح نمو ہے، اس کو بہتر قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی IMF کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پوری دنیا کی 50% گروتھ صرف 2 ممالک کر رہے ہیں، اور وہ ہے چائنا اور انڈیا۔ تو یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے IMF کی طرف سے، اور اس بیسس پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ریفلیکشن آ سکتا ہے اور بازاریں اوپری سطحوں پر دوبارہ جا سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال کل جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہے، اس وجہ سے بازاریں انٹرسٹ ریٹ جو کہ کور ایک رپورٹ ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی جو مارکیٹیں ہیں، پوری دنیا کے سینٹرل بینکس ہیں، وہ امریکہ کے سینٹرل بینک کو فالو کرتے ہیں۔ تو بہرحال پوری دنیا کی اور پورے دنیا کے سینٹرل بینکس کی نگاہیں کل رات 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اناؤنسمنٹ متوقع ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یہ ہمیں کل رات 11 بجے پتا چلے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پاس ایک انڈیکیٹر آیا ہے کہ امریکہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتا ہے، اور وہ انڈیکیشن ہے آسٹریلین ریزرو بینک، آسٹریلیا کا سینٹرل بینک، جس نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 3.6 سے بڑھا کر 3.85 کر دیا ہے۔ اٹس اے ان ایکسپیکٹڈ موو آئی ہے، اور 25 بیسس پوائنٹ آسٹریلین ریزرو بینک نے بڑھا دیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ کل امریکہ بھی انٹرسٹ ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ اضافہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ ابھی کچھ لمحات کے بعد ہمارے پاس یورپین یونین کی جانب سے کنزیومر پرائس انڈیکس کے رپورٹ آنے والی ہیں، یہ آپ لوگ دیکھیے گا، اور تھوڑی دیر میں اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ اس CPI کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے اثرات امریکی جو مارکیٹ ہیں، شام کو جو ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے کھلتی ہے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بیڈ نیوز ہمارے پاس آج آئی ہے اور کل سے چل رہی ہے کہ فرسٹ ریپبلک بینک یعنی ڈفرنٹ بینکس جو کہ ڈی فالٹ ہوتے جا رہے ہیں امریکہ میں، اس میں ایک فرسٹ ریپبلک بینک کے ڈی فالٹ ہونے کی خبر آئی تھی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ JP مورگن چیز اس بینک کو خرید لے گا اور حالات کو کنٹرول کر لے گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پازیٹیو انڈیکیشنز کے طور پر ہم گردان سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے بازار کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور مارکیٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آج 2 مئی ہے، کل 1 مئی تھا، اور بازاروں میں جو ہے آج والیوم بھرپور دکھائی دے رہا ہے، اور اب ساری نظریں بہرحال کل رات 11 بجے تک ہماری لگی رہیں گی۔
باقی پاکستان کے مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ مکس مارکیٹ چل رہی ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایک کوئی پراپر انڈیکیشنز نہیں آ رہی ہیں. پاکستان میں جوڈیشری پولیٹیکل سینیریو کافی ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے حالات سنگین ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لوگ انٹرنیشنلی لوگ پاکستان میں ابھی انویسٹمنٹ کرنے میں اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے جوڈیشری اور پولیٹیکل انسرٹینٹی پاکستان میں پریویل کر رہی ہے وہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ہم سب کی یہ دعا ہے اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سے ہماری استدعا ہے کہ پاکستان کے حالات کو کنٹرول کریں, پولیٹیکلی ایک اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور حالات کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, ملٹری ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ہماری حکومت ہو, ان سب کو ایک پیج پر آنا چاہیے اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور سلسلہ جو کہ ہمیں سنائی دیا کہ امریکن کانگریس میں بھی پاکستان کی پولیٹیکل جو شور ہے, پاکستان کا پولیٹیکل نوائز ہے, اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. مسٹر بریڈ شیرمن جو کہ کیلیفورنیا کے ایک کانگریس مین ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل تبدیلی ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے مختلف ہے. تو ہم سب کو اس حوالے سے بہتر فیصلے کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کی اکانومی سچویشن بہتر ہو سکے اور پاکستان کا جو ڈالر ہے, پاکستان کا جو روپیہ ہے ورسز یو ایس ڈالر اور دوسرے کرنسی کے مقابلے میں اسٹرانگ ہو سکے. اور اسٹرانگ ہونے کی وجوہات میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کی تھے کہ پاکستان کا جو ریشو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ بڑا خطرناک حد تک ڈسٹرب ہے. پاکستان کا ٹوٹل تجارت کا جو 70% ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہماری صرف محض 25-30% ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں ڈالر ہے یا سونے کی قیمتیں ہیں وہ نچلی سطحوں پر آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور ڈالر میں مستقل تیزی کے امکانات موجود ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایکسپورٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کریں گے, انہانس نہیں کریں گے, ہمارے ہاں پاکستانی ڈالر اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. ڈالر ہی اسٹرانگ ہوتا رہے گا کیونکہ جب آپ 70% امپورٹ کریں گے تو ظاہر ڈیمانڈ ڈالر کی بڑھے گی نہ کہ پاکستانی روپے کی. تو جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمتیں مزید اوپری سطحوں پر جائیں گی, پاکستان میں پیٹرول مزید مہنگا ہوگا اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں ایک ہوش ربا اضافہ دوبارہ دیکھنے میں آئے گا. ابھی اس وقت بھی ہم ان آفیشلی تقریباً 45% ہمارا انفلیشن ریٹ چل رہا ہے جو کہ ایک خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے. پاکستان میں جو گروسری آئٹم ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں اور پاکستان میں ایک مستقل ایک بھرپور انداز میں ایک گورنمنٹ فارم ہو تاکہ ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی پاکستان کا رخ کر سکیں. تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں, ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ہوگا. کل ہمارے لیے امپورٹنٹ ڈے رہے گا, کل ہے امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ. آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ احتیاط کریں, محتاط رہیے اور اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر ہینڈل کریں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. آپ سے جاتے ہوئے گزارش اس www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور یاسین این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین کو آپ لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. خدا حافظ. یاسین کراچی.